Hello and assalamu alaikum guys. Welcome to another video. Keep sharing, watching and subscribe my YouTube channel. This is me Zishan Ali Shani Vlogger. Welcome to another video. تو آج کے دن ہم لوگ بات کرنے والے ہیں لیٹسٹ ٹاپک ہے صدام حسین کے بارے میں. صدام حسین کے بارے میں سارے لوگ جانتے ہیں, پوری دنیا ان کے بارے میں جانتی ہے, اور خاص کر کے جو کافر لوگ ہیں اور جو یہودی ہیں وہ ان سے کافی زیادہ ڈرتے تھے. صدام حسین ایک ایسی پرسنالٹی ہماری دنیا میں رہ چکی ہے جن سے کافر کانپتے تھے, جن کی باتیں ایسی تھیں کہ لوگ ان کی باتیں سن کر کانپنا شروع ہو جاتے تھے. اور وہ مسلمانوں کے لیے ایک ایسے ہیرو, وہ ہمارے ہیرو ہیں اور مسلم کنٹری کے وہ ہیرو ہیں, اور ان کے بارے میں آج ہم لوگ بات کریں گے کہ ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بات کریں گے, سیاسی زندگی کے بارے میں بات کریں گے کہ ان کا رہن سہن اور اسٹارٹنگ زندگی ان کی کیسی تھی. تو ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں کہ صدام حسین کے بارے میں باتیں کرنا شروع کرتے ہیں. تو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے صدام حسین کی ابتدائی زندگی کے بارے میں, سیاسی زندگی کے بارے میں, صدارت کے بارے میں, ایران پر حملہ کے بارے میں, کویت پر حملے کے بارے میں, عراق پر اتحادیوں کا پہلا حملہ, عراق پر امریکہ اور برطانیہ کا دوسرا حملہ, گرفتاری, سزائے موت اور تدفین حوالہ جات, ہم لوگ سارے بارے میں اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. تو ابھی چلتے ہیں جی, ہم لوگ صدام حسین کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بات کرنے چلتے ہیں. تو صدام حسین عراق کے 5ویں صدر تھے. والد کی جلد ہی وفات کے بعد ان کی والدہ انہیں اپنے رشتہ داروں کے پاس چھوڑ کر کسی اور گاؤں چلی گئیں. چند سال بعد انہوں نے دوسری شادی کر لی. سوتیلے والد کا صدام کے ساتھ برتاؤ اچھا نہ تھا. صدام حسین کے لیے زندگی مشکل تھی, اور اسرائیلی مورخ امتیازیہ بیرون بتاتے ہیں محلے کے بچے نو عمر صدام کا مذاق اڑاتے تھے. صدام حسین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس عرصے کے دوران وہ قدرے تنہا رہتے تھے اور آس پاس کے لڑکوں پر دھونس بھی جماتے تھے. 12 برس کی عمر میں انہوں نے اپنا گھر چھوڑا اور تکریت میں اپنے ایک چچا کے ساتھ رہنے لگے. اور ان کے یہ چچا یوں تو استاد تھے, لیکن تاریخ عراق پر کتاب دی ماڈرن ہسٹری آف عراق کی مصنفہ کہتی ہیں کہ ان کا ماضی خاصا دلچسپ تھا. اب ہم بات کرتے ہیں صدام حسین کی سیاسی زندگی کے بارے میں. اپنے لڑک پن میں صدام حسین حکومت مخالف مظاہروں میں خاصے سرگرم رہے, لیکن عراقیوں کی طرح وہ برطانوی نو آبادیاتی حکومت اور امیر جاگیرداروں کے خلاف ہوتے گئے. 1958 کے انقلاب میں عراق میں برطانیہ حامی بادشاہت کا خاتمہ کے بعد ملک پر تشدد بحرانی دور کا آغاز ہوا, لیکن صدام حسین کے لیے 60 کی دہائی اہم ترین ثابت ہوئی. عراقی پارٹی کے رکن کی حیثیت سے صدام پارٹی کے ایک سینئر رہنما اور ان کے چچا کے قریبی رشتہ دار الباقر کے منظور نظر اور قریبی ساتھی بننے میں کامیاب ہو گئے. صدام اس وقت نہ کوئی افسر تھے اور نہ فوج کا حصہ, لیکن مورخ کہتے ہیں کہ باقر کے لیے وہ خاص مفید کام انجام دیا کرتے تھے. مطلب اس طرح کے کہ جیسے کوئی خصوصی کام ہو, جو کوئی امپورٹنٹ کام سر انجام دینا ہو, تو وہ صدام حسین دیا کرتے تھے. 1968 میں بعض پارٹی اقتدار میں آئی اور الباقر ملک کے نئے صدر بن گئے. صدر حسین اسی دور میں حسن کے دست راست رہے. حکومت کے اہم اور خفیہ کام وہ خود انجام دینے لگے, جن میں مخالفین کو منظر عام سے ہٹانا بھی شامل تھا. ان مخالفین میں سے کچھ تو قتل کر دیے گئے, کچھ جلا وطن اور کچھ کو چپ کرا دیا گیا. جی تو اب بات کرتے ہیں ان کے صدارت کے بارے میں. صدر باقر نے عراقی تیل کی صنعت حکومتی کنٹرول میں لے لی. عراق کے خزانے پر دباؤ بڑھنے لگا اور حکومت نے ملک میں ترقی کے نئے دور کا آغاز کیا. دیہاتوں میں بجلی پہنچنے لگی, سڑکیں اور اسکول بننے لگے, لیکن صدام حسین کی سیاسی عزائم بڑھنے لگے اور 1979 میں انہوں نے اپنے محسن الباقر سے زبردستی استعفیٰ دلوایا اور خود صدر بن گئے. جلد ہی انہوں نے اپنی پارٹی کے انقلابی کونسل میں اپنے اور حکومت کے خلاف بغاوت کی سازش کا انکشاف کیا. اس سازش کو منظر عام پر لانے کے لیے صدام نے کونسل کے ارکان کا ایک اجلاس طلب کیا. اس میں صدام حسین اسٹیج پر بیٹھے سگار پیتے دکھائی دیتے ہیں, جبکہ بغاوت میں ملوث افراد کی نام کی فہرست بآواز بلند پڑھی جاتی ہے, اور جنہیں بھاری نقصانات کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے, اور باری اجلاس سے باہر لے جا کر گرفتار کر لیا جاتا ہے یا ہلاک کر دیا جاتا ہے. اس اجلاس کی شرکاء جذباتی انداز میں بلا آواز بلند صدر صدام کو اپنی وفاداری کا یقین دلاتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں. اس کے بعد بعض پارٹی کی حکومت میں صدر صدام کی شخصیت حاوی ہوتی گئی, اور جیسا کہ مورخ کہتے ہیں کہ اگر کوئی سیاسی نظریہ
بچا تو وہ صدام حسین کا تھا۔ آنے والے برسوں میں صدام کی سیاسی عزائم عراق کی حدود سے واضح طور پر بڑھنے لگے۔ وہ خود کو عرب دنیا کا رہنما اور تاریخ میں اپنے آپ کو صلاح الدین ایوبی جیسے سپہ سالار کے برابر سمجھتے تھے، کیونکہ صلاح الدین ایوبی بھی تکریت میں پیدا ہوئے تھے۔ جی تو اب بات کرتے ہیں ایران پر حملے کے بارے میں۔ صدر صدام حسین جارحانہ عزائم کی پہلی مثال جلدی 1980 میں اس وقت سامنے آئی جب ان کی فوجوں نے ہمسایہ ملک ایران میں پیش قدمی کی۔ صدر صدام حسین کی توقعات کے برعکس یہ جنگ انہیں بڑی مہنگی پڑی۔ 8 برس جاری رہنے والی اس جنگ میں 10 لاکھ افراد ہلاک ہوئے۔ اس کے علاوہ جنگ کے نتیجے میں عراق کے خزانے پر بڑا بوجھ ثابت ہوا۔ اور اب بات کرتے ہیں کویت پر حملے کے بارے میں۔ صدر صدام نے ہمسایہ ملک سے اقتصادی مدد مانگی۔ انہوں نے کویت پر عراقی تیل چوری کرنے کا الزام عائد کیا اور مطلوبہ معاوضہ نہ ملنے پر اگست 1990 میں عراقی فوجیں کویت میں داخل ہو گئیں۔ صدر صدام کو یہ فوجیں اقدام بڑا ہی مہنگا پڑا۔ ان کی توقع تھی کہ بڑی طاقتیں جنہوں نے ایران کے خلاف ان کی جنگ میں عراق کا بھرپور ساتھ دیا، ہتھیار اور وسائل فراہم کیے، اب اگر ان کھل کر حمایت نہ بھی کریں تو کم از کم مخالفت بھی نہیں کریں گے۔ جی تو بات کرتے ہیں عراق پر اتحادیوں کا حملہ۔ ابھی حالات لیکن بدل چکے تھے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی خلیج میں اپنے مفادات یعنی تیل اور اسرائیل کی حفاظت ہر قیمت پر ضروری تھی۔ اس لیے امریکی قیادت میں آپریشن ڈیزرٹ اسٹارم کے تحت امریکہ اور برطانیہ نے عراق پر جنگ مسلط کر دی۔ عراق پر امریکہ اور برطانیہ کا دوسرا حملہ 11 ستمبر کے واقعے کے بعد امریکہ مسلسل اس بات پر مصر رہا کہ عراق کے پاس وسیع تہائی کے ہتھیار ہیں، اور برطانیہ کا کہنا تھا کہ ان ہتھیاروں کو صرف 45 منٹ میں ناقابل استعمال بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ عراق پر جوہری ہتھیار بنانے اور حاصل کرنے کا الزام بھی لگا۔ اس لیے عراق پر فروری 2003 میں امریکہ نے دوبارہ حملہ کر دیا، لیکن عراق پر امریکی حملے اور قبضے کے بعد اب تک ان میں سے کوئی بھی الزامات ثابت نہیں ہو سکا۔ عراق امریکی اور برطانوی گٹھ جوڑ میں شامل ملکوں کو اگرچہ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کی حمایت حاصل نہیں تھی، اور اقوام متحدہ کے معائنہ کاروں نے امریکی برطانوی گٹھ جوڑ سے کیے جانے والے دعووں کی تائید بھی نہیں کی تھی، تاہم اس گٹھ جوڑ سے حملہ کر دیا گیا۔ اپریل میں سقوط بغداد کے بعد صدر صدام حسین روح پوش ہو گئے۔ جی تو اب بات کرتے ہیں ہم لوگ صدام حسین کی گرفتاری کے بارے میں۔ اس قبضے کے بعد 22 جولائی 2003 کو معزول صدر صدام حسین کے دونوں بیٹوں کو عودے اور کوسے حسین کو عراق کے شمالی شہر موصل میں حملہ کر کے قتل کر دیا گیا۔ 14 دسمبر 2003 سنیچر کی شب مقامی وقت کے مطابق شب 8 بجے صدام حسین کو عراق کے شہر تکریت کے قریب ایک کارروائی کے دوران گرفتار کیا گیا، جس کے بعد ان پر امریکہ کی نگرانی میں مقدمہ چلایا گیا، جس نے 3 نومبر کو صدام حسین کو 148 کردوں کے قتل کرنے کے الزام میں سزائے موت سنا دی۔ جی تو میں ادھر آپ کو بتاتا چلوں کہ صدام حسین وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے امریکہ کو للکارا اور تنہا اس ایک کافروں کے گٹھ جوڑ کے سامنے مقابلہ کیا، جس کی وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا تھا اور ان کو سزائے موت ہو گئی تھی۔ آج کل یہ بات کافی گردش کر رہی ہے کہ صدام حسین کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، ان کو زندہ پایا گیا، ان کو دیکھا گیا ہے، اور سب سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ نیوز ٹرو ہو، سچ ثابت ہو، کیونکہ صدر صدام حسین ایک ایسے لیڈر، ایک عظیم شخصیت گزری ہیں کہ جو کہ کافروں پر اکیلے غلبہ پا سکتے ہیں۔ جی تو اب بات کرتے ہیں ہم لوگ صدر صدام حسین کی سزائے موت کے بارے میں۔ اس فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے 30 دسمبر 2006 بمطابق 10 ذوالحجہ 1427 عید الاضحیٰ کے دن صدر صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی۔ انہیں عراق کے اعلیٰ عدالت نے 1982 میں 148 افراد کی ہلاکت کے الزام میں پھانسی کی سزا سنائی۔ اس افراد کو صدر صدام حسین پر قاتلانہ حملے کے الزام میں گرفتار کرنے کے بعد ہلاک کر دیا گیا۔ صدر صدام حسین کے ساتھ ان کے سوتیلے بھائی اور انٹیلیجنس سروس کے سابق سربراہ برزان التکریت اور سابق چیف جسٹس کو بھی پھانسی دی گئی، اور یہ ایک ایسا سانحہ تھا ہمارے اس دنیا میں، پاکستان اور ہمارے مسلم کنٹریز کی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا سانحہ تھا کہ اس کے اوپر اگر آواز اٹھائی جاتی تو ایک ہمارا لیڈر، ایک عظیم شخصیت ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہوتی۔ اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو ان کی تدفین ہوئی ہے جی عراق کے
سابق صدر صدام حسین کو اتوار کی صبح ان کے آبائی قصبے اوجا میں دفنا دیا گیا تھا۔ اور اگر یہ بات جھوٹ بھی ہو سکتی ہے، لیکن جس طرح کی ہماری ہسٹری ہے اس کے مطابق تو ان کی یہی ہسٹری ہے کہ ان کو کس طرح سے سزائے موت دی گئی، کس وجہ سے دی گئی، میں نے آپ کو سارا کچھ بتایا۔ اور ابھی جو آج کل ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں صدر صدام حسین کے بارے میں کہ وہ زندہ ہیں، اللہ کرے کہ وہ زندہ ہوں، ہماری دعا ہے کہ وہ زندہ ہوں۔ اور دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان کے حالات بھی اچھے ہو جائیں، ٹھیک ہو جائیں، جو بھی ہمارے ملک کے غریب ہیں ان کے حالات بہتر ہو جائیں۔ تو ملتے ہیں میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر میری بایوگرافی آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو کریں شیئر، سبسکرائب کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں آپ کو نئی ویڈیو کے ساتھ، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔